وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت 45 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز ہے بڑی بوجھل یعنی شاق، مگر ڈر رکھنے والوں پر یعنی خاشعین کو نماز اور صبر مشکل نہیں لگتا۔ کون ہوتے ہیں خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ عموماً ہم یہ جملہ کب بولتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی مر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زندگی میں پڑھ لو، اس سے پہلے کہ تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ، جیتے جیتے اللہ کے پیارے بن جاؤ۔ دیکھیے گا آیت 45 سے 46 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ، یہ آیت آپ کو مجھے ایک پیغام دیتی ہے، اور وہ کیا؟ اصلاح قلب میں نمازوں سے مدد لیجیے۔ نماز برائی سے روکتی ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اگر اپنے اندر کچھ برائیاں دکھ رہی ہیں نا اس وقت، اور آپ تھک گئی ہیں، اب آپ پریشان ہیں، میں اپنا یہ غلط کام چھوڑنا چاہتا ہوں، تو نماز شروع کر دیجیے۔ آپ نمازی بنتے جائیے، انشاءاللہ دل کی صفائی ہوتی رہے گی۔ تو 3 چیزیں، صبر سے، نماز سے اور خشیت الہی سے اصلاح قلب کا کام لینا ہے۔